السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں اکبر علی عابدی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 14ویں سبق کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے گزشتہ اسباق نہیں پڑھے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کے لنک دیے گئے ہیں، آپ اس پر کلک کر کے تمام اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات واضح رہے کہ ہمارا چینل یہ انجمن تہذیب الافکار ایک رفاہی ادارے کا نام ہے، اس لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء ويختص بالاسماء الستة مكبرة موحدة مضافة الى غير ياء المتكلم، وهي اخوك وابوك وهنوك وحموك وفوك وذو مال. تقول جاءني اخوك ورأيت اخاك ومررت باخيك وكذا البواقي. الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان. تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين. السادس ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها. تقول جاءني مسلمون وعشرون وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين وأولي مال. واعلم أن نون التثنية مكسورة أبدا ونون جمع السلامة مفتوحة أبدا وكلاهما تسقطان عند الإضافة. تقول جاءني غلاما زيد ومسلم مصر. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق اقسام تسعہ کی بحث چل رہا ہے۔ اعراب کی جو 9 قسمیں بیان کی گئی ہیں اس میں سے پہلی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ اعراب بالحرکات کے ساتھ خاص تھیں۔ آج چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی قسم پڑھیں گے جو کہ اعراب بالحروف کے ساتھ خاص ہیں۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء. فرماتے ہیں کہ اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو اور جر یا کے ساتھ ہو۔ یعنی اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں واو آئے، حالت نصبی میں الف آئے اور حالت جر میں یا آئے۔ اعراب کی جو یہ چوتھی قسم ہے یہ کن اسماء کے ساتھ خاص ہیں؟ وَيُخْتَصُّ سے بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. اعراب کی یہ چوتھی قسم کے حالت رفعی میں واو کا ہونا، حالت نصبی میں الف کا ہونا، حالت جر میں یا کا ہونا، یہ خاص ہے ان 6 اسماء کے ساتھ جو کہ مکبرہ ہوں، موحدہ ہو، مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اعراب کی یہ جو چوتھی قسم ہے یہ 6 اسماء کے ساتھ خاص ہے، یعنی اسماء 6 کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ 4 شرط ہیں۔ نمبر 1 مکبرہ ہونا چاہیے، یعنی وہ حالت تصغیر میں نہ ہو۔ لہٰذا اگر حالت تصغیر میں ہوں گے یہ 6 کے 6 اسماء تو ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ موحدہ ہو، یعنی واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، اس لیے کہ اگر تثنیہ اور جمع ہوں گے تو ان کا اعراب وہی ہوگا جو کہ تثنیہ اور جمع کا اعراب ہوتا ہے جس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ تیسری شرط ہے کہ وہ مضاف ہو، لہٰذا اگر مضاف نہیں ہوں گے تو اس کا اعراب یہ چوتھی قسم والا اعراب نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، لہٰذا اگر وہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، جیسے ابن کی اضافت ابی یائے متکلم کی جانب کی گئی ہے، تو پھر اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، اس کو بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ چاروں شرطیں پائی جانی چاہیے، تب اس کا اعراب چوتھی قسم والا اعراب ہوگا۔
اور وہ جو 6 اسما ہیں ان تمام شروط کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے. دیکھیے وہی اخو کا و ابو کا و ہنو کا و ہمو کی و فو کا و ذو مالن. دیکھیے یہ تمام کے تمام یہ 6 اسما ہیں اور یہ مکبرہ ہے یعنی مصغرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے موحدہ ہے، واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے. مضاف بھی ہیں اور مضاف بھی یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہے. دیکھیے اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کی، فو کا اور ذو مالن. ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا. تقولو سے مثال بیان فرما رہے ہیں، کہتے جاءنی اخوک رأیت اخاک مررت باخیک. دیکھیے اس مثال میں حالت رفعی میں اخوکا ہے واو کے ساتھ، رأیت اخاکا حالت نصبی میں اخاکا ہے الف کے ساتھ اور حالت جری میں اخیکا ہے یا کے ساتھ. وقد البواقی اور اسی طریقے سے باقی، یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے ان 6 اسما میں سے ایک اسم یعنی اخن کی مثال تو بیان فرما دیے ہیں، باقی کی مثال آپ خود ہی بنا لے. جیسے جاءنی ذو مال، رأیت ذا مال، مررت بذی مال. اسی طریقے سے آپ تمام مثالیں بنا سکتے ہیں. الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها. یہاں سے اعراب کی 5ویں قسم بیان فرما رہے ہیں. 5ویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہو، نصب اور جر ایسے یا کے ساتھ ہو جس کا ما قبل مفتوح ہو. یعنی اعراب کی 5ویں قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں الف آئے، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح ہو. اعراب کی یہ 5ویں قسم کن اسما کے ساتھ خاص ہے؟ فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ. اعراب کی یہ 5ویں قسم خاص ہے تثنیہ کے ساتھ اور کلا کے ساتھ، درا حالے کہ وہ مضاف ضمیر کی طرف. اگر کلا ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہے تو پھر اس کا اعراب 4تھی قسم والا اعراب نہیں ہوگا. اثنانی اور اثنتانی یعنی 4 چیزوں کے ساتھ، تثنیہ، کلا درا حالے کہ مضاف ضمیر کی طرف، اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ. تقولو سے مثال بیان فرما رہے ہیں، کہو گے جاءنی الرجلان کلاہما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين. ان تمام مثالوں میں دیکھیں جاءنی الرجلان کلاہما، رجلان میں بھی الف ہے، کلاہما میں بھی الف ہے، اثنانی اور اثنتانی میں بھی اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے. حالت رفعی میں اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے. رأیتو کی وجہ سے یہ تمام اسما حالت نصبی میں ہیں، لہذا ان کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے. رجلین دیکھیں یا ما قبل مفتوح ہے، کلیہما یا ما قبل مفتوح ہے، اثنین اثنتین اس میں بھی یا ما قبل مفتوح ہے. ومررت بالرجلین کلیہما واثنین واثنتین حالت جری میں بھی ان کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے. السادس سے 6ٹھی قسم کو بیان فرما رہے ہیں. السادس وان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها. اعراب کی 6ٹھی قسم یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو. ترجمہ اس انداز میں کریں گے کہ رفع ایسے واو کے ساتھ ہو جس کا ما قبل مضموم ہو، اور نصب اور جر ایسے یا کے ساتھ ہو جس کا ما قبل مکسور ہے. یعنی اعراب کی جو 6ٹھی قسم ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم ہو اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور ہو. اعراب کی 6ٹھی قسم کا محل کون سے اسما ہے؟ وَيُخْتَصُّ سے بیان فرما رہے ہیں. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ. اعراب کی 6ٹھی قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمون و اولو و عشرون، اولو کے ساتھ، اور عشرون ما اخواتیہا. اعراب کی 6ٹھی قسم یہ 3 اسما کے ساتھ خاص ہے، جمع مذکر سالم کے ساتھ اور اولو کے ساتھ اور عشرون کے ساتھ. اب عشرون وہ تمام اپنے اخوات یعنی اپنے نظائر کے ساتھ، یعنی عشرون اور اس کے جو نظائر ہے تمام اس کے اندر شامل ہے، اور وہ ہے 30 40 50 60 70 80 اور 90. تقولو سے مثال بیان فرما رہے ہیں جاءنی مسلمون وعشرون واولو مال ورأیت مسلمین وعشرین واولی مال ومررت بمسلمین وعشرین واولی مال. دیکھیے جاء کی وجہ سے تمام اسما حالت رفعی میں ہے تو ان کا اعراب حالت رفعی میں وا ما قبل مضموم کے ساتھ ہے،
اور حالت نصبی میں ان کا اعراب یا ما قبل مکسور، اور حالت جری میں بھی ان کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے۔ رأیت مسلمین و عشرین و اولی مال و مررت بمسلمین و عشرین و اولی مال۔ وعلم ان نون التثنیت، وعلم سے مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ علم جان لو عزیزو ان نون التثنیت مکسورۃ ابدا و نون جمع السلامت مفتوحۃ ابدا، کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور نون جمع سلامت ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ وکلاہما تسقطان عند الاضافۃ، اور یہ دونوں کے دونوں نون گر جاتے ہیں اضافت کے وقت۔ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، جیسے رجلانی، کتابانی، اور جمع مؤنث سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے مسلمون۔ اور یہ دونوں کے دونوں نون، خواہ وہ نون تثنیہ ہو یا نون جمع مؤنث سالم ہو، وہ اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ جیسے تم کو کہنا ہو کہ زید کے 2 غلام آئے، یا مصر کے بہت سارے مسلمان آئے، تو کہو گے جاءنی غلاما زید و مسلمو مصر۔ جاءنی غلامان زید نہیں کہو گے، اور مسلمون مصر نہیں کہو گے، بلکہ کہو گے جاءنی غلاما زید و مسلمو مصر، میرے پاس زید کے 2 غلام آئے اور مصر کے بہت سارے مسلمان آئے۔ ان دونوں نونوں کے گرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں نون، یعنی نون تثنیہ اور نون جمع مؤنث سالم، یہ تنوین کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور اضافت مانع تنوین ہے، یعنی جس طریقے سے اضافت کے وقت تنوین گر جاتی ہے تو تنوین کے جو قائم مقام ہے وہ تو بدرجہ اولا گر جائے گا۔ جیسے کہنا ہو کہ زید کا غلام، تو ہم غلام زید نہیں کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں غلام زید، یعنی تنوین گرا دیتے ہیں۔ تو جب تنوین اضافت کے وقت گر جاتی ہے تو تنوین کے قائم مقام نون تثنیہ اور نون جمع سالم ہے، جب ان کی اضافت کی جائے گی تو اس کا بھی نون گر جائے گا۔